تو اب جو آپ کو اس ہائرارکی کا پتہ چل گیا ہے کہ نیت، قلب، ذہن، جسم، اگر اس ہائرارکی کو ہم سب سمجھ لیں اور سب سے پہلے جب آپ کو بیماری خدا نخواستہ کچھ ہو تو سب سے پہلے معافی مانگیں، نیت، پھر اس کے بعد جذبات اچھے کر دیں کہ کتنا اچھا ہے پروردگار جو ہمیں معاف کر دیتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی شفا دیتا ہے، اور پھر فیل بھی کریں کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، چاہے باڈی کچھ بھی کہہ رہی ہو، فیل کریں۔ جب باڈی تھوڑا تھوڑا اثر ہونا شروع کی پھر مائنڈ میں زبردستی کے اچھے خیالات ڈالیں کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، بلکہ ٹھیک ہو گیا ہوں، اور پھر باڈی میں بھی اچھی اچھی چیزیں فیل کریں، اچھا اس کو فیڈ کریں، اس کو انار کھلائیں، آج کل انار آئے ہوئے ہیں جو بیسٹ چیز ہے دنیا کی۔ اسی طرح اور جو موسم کے پھل ہیں، موسم کے باہر نہیں، موسم کے اندر کے پھل ہیں، تو باڈی بھی اچھا فیل کرنے لگی، ہائرارکی بن گئی، آپ گلو کرنے لگیں گے اور سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ ہار مان لیں گے اور فوج جو ہے امیونٹی کی وہ جیت جائے گی۔ مینٹل ہیلتھ پہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو یہ والی جو الائنمنٹ ہے اوپر کی اور قلب کی، جذبات کی، یہ ہم لوگ فری کرتے ہیں۔ 15 منٹ آپ کے فری ہوتے ہیں کیونکہ اس چیز کے پیسے میرے خیال سے لینے چاہیے بھی نہیں، اور اس میں جب الائنمنٹ ہو جائے، جو کہ ہم لوگ اکثر ڈس الائنڈ ہیں کیونکہ انفارمیشن اور ایجوکیشن ہمیں ہر چیز کو خانوں میں الگ الگ سبجیکٹس میں بدل دیا، کوئی چیز ایک کر کے نہیں دکھائی، حالانکہ ہر چیز ایک ہی ہے۔ تو اس الائنمنٹ میں جب وہ ایک ہونے لگتے ہیں، جب وہ ہارٹ لیول پہ آتا ہے، پھر وہ مینٹل لیول جو ہے وہاں سے میں آپ کی تھیراپی شروع کرتا ہوں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی تھیراپی شروع ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ہیلنگ روم میں ہوتی ہے، اور ہیلنگ روم ہم نے بنایا ہے جو کہ پاکستان میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، جو کہ خاص اسی طرح بنایا ہے جو آپ کا لیفٹ اور رائٹ برین جو ہے وہ سنک کر کے آپ کی فیلنگز اور انالیسس کو ملا کر آپ کو ایک ایسی اونچائی پہ لے جائے گا، ایسے اپنے ہائر ورژن پہ لے جائے گا جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہو، نہ جانا ہو۔ اور وہ ہائر ورژن وہ ہے جس کو ہیلرز کہتے ہیں کہ اگر ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں پازیٹیوٹی کے، تو باڈی میں ہر بیماری، چاہے وہ مہلک ہو یا کیسی بھی ہو، وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ تو وہاں پہ مینٹل جو ہماری ایکسرسائزز ہیں وہ کیا ہیں، وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسٹریس ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اسٹریس نہیں ہو تو آپ امتحان میں پڑھیں گے کیسے، لیکن ضرورت سے زیادہ اسٹریس لے لیا تو پھر وہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے، یا آپ نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا، یا پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے، زندگی سے امید ہار گئی، یا انگزائٹی ہو گئی، گھبراہٹ بیکار میں شروع ہو گئی، تو اس کو کوپ کرنا نہیں آ رہا۔ تو اسٹریس کو کوپ کرنا آنا چاہیے بیسیکلی، اور اسٹریس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ آپ 3 گروپس بنائیں، ایک کو پلیسیبو دیا گیا، ایک کو کہا گیا اسٹریس اچھی چیز ہے، اور ایک کو کہا گیا اسٹریس بری چیز ہے، اور پھر تینوں کی ہیلتھ دیکھی گئی کچھ سالوں بعد۔ تو جس کو پلیسیبو دے گیا وہ تو مور لیس نیوٹرل رہا، لیکن جس کو کہا گیا تھا کہ اسٹریس بری چیز ہے، ان کو سب سے زیادہ بیماری ہوئی، کیونکہ اس مسئلے میں وہ چونکہ اسٹریس میں وہ اچھی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ ہیلدی رہے، کیونکہ ان کو صرف سوچ اپنی قلب اچھا کر لیا، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ سب سے زیادہ ہیلدی رہے۔ تو یہ وہ راز ہیں جو کہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، اور اگر بتائے گا بھی تو پھر وہ اتنی اوتھینٹسٹی سے نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم مینٹل اس میں گائیڈنس جو ہے دیتے ہیں، وہ آپ کو سوچنا سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ جب اپنے آپ کو الائن کر لیں تو اپنی سوچ سب سے اچھی ضروری ہے کرنا، اور اس میں پھر انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ٹریک ہے۔ اگر آپ کو فیئر یا فوبیا ڈر ہے تو ڈر کو آپ کبھی ختم کر تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ڈر کو آپ ڈائیورٹ کر کے صحیح ڈائریکشن میں کر دیں، کیونکہ اگر ڈر ہے ہماری اونچائی پہ گرنے کا، ڈر ہے ہمارا بلی سے، تو آپ اونچائی کے پاس نہیں جا رہے، بلی سے بھی دور رہ رہے ہیں، یا چھپکلی کا ڈر ہے تو چھپکلی سے دور رہ رہے ہیں نا۔ تو ڈر تو کوئی نہیں ہوا، یہ تو فوبیا ہوا، کوئی ایسی بلی سب کو کاٹتی بھی نہیں، نہ چھپکلی کاٹتی ہے، فوبیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن ڈر ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس سے، ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ آپ ڈس الائن نہ ہو جائیں اپنے سول سے، ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں۔ یہ باڈی جو بنی ہے یہ الگ تو نہیں ہے، یہ باڈی جو ہے کریٹر نے بنائی ہے، وہ کریٹر سے ڈسکنیکشن نہ ہو جائے، یہ ڈر جو ہے نا اس طرف ڈر چلے جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں عادت نہیں بدلتی، عادت واقعی نہیں بدلتی، عادت کو بھی ڈائریکشن صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پھر ہم لوگ اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ہے، اگر پڑھائی میں کسی کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو اکثر لوگ بڑے آرام سے لیبل کر دیتے ہیں بچے کو ADHD، ڈسلیکسیا۔ عامر خان نے واقعی بہت اچھی اویئرنیس پھیلائی کہ ڈسلیکسیا جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کو ٹیکل کرنا چاہیے، جس کو اگر بچے کو اگنور کیا جائے تو بہت مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو ڈسلیکسیا کر کے بچے کو ڈسکریج کر دینا، اور اس میں ہلکا پھلکا ڈسلیکسک اگر
ٹینڈنسیز ہو بھی تو اس کو بتانا کہ آپ دوسروں سے کم ہو، یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ ڈسلیکسیا بہت لوگوں کا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے کامیاب لوگ جو ہیں وہ ڈسلیکسیا میں تھے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈسلیکسیا لوگوں کو دنیا میں 2% لوگوں کو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن 5% ڈسلیکسک 5% دنیا کے سب سے سکسیسفل انٹرپرنورز ڈسلیکسیا کے ہیں. وہ بھی وہ جنہوں نے ہم بتا دیا بولڈ ہو کے کہ ہم ڈسلیکسیا ہیں. میرے تو خیال ہے اس سے زیادہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے ڈسلیکسیا کوئی بیماری نہیں، وہ ایکچولی تھنکنگ کا پیٹرن تھوڑا سا اسکول کے پیٹرن سے ہٹ کے ہے. جو آزاد بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنا بزنس سنبھالنا چاہتے ہیں، جو غلام ذہن نہیں بنانا چاہتے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. ہم پہلے انسان جو تھا وہ بندر تھا، ان کا دل نہیں مانتا کہ ہم بندر تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات ہے. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایب نارمل سمجھے صرف اس لیے کہ اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ الائن نہیں ہو پا رہا. تو اسی طرح پڑھائی میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے لیے ہمارا بالکل الگ ٹریک ہے، جس میں سب سے پہلے بچے کو جو مار کے ڈانٹ کے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو کوئی نالائق، تم بس کر چکے، اس طرح کی باتیں سن کے اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو پاس میں تھوڑی چنکس ہلکے دے کے اس کو پہلے سپورٹ دے کے چنکس لا کے دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے اگر تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو ابھی تم کیسے ہوتے. اور اس سے جو کانفیڈنس آتا ہے اس سے اس کی ساری ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. سارا مسئلہ اندر کا ہے، اندر ٹھیک تو باہر ٹھیک. اسی طرح پھر ایک اور ہے کہ اس میں آپ پازیٹیوٹی نگیٹیوٹی لوگوں کی ختم کر سکتے ہیں. ریلیشن شپ میں بہت سارے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے میاں بیوی میں آج کل طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی طلاق کی وجہ سے بچوں کی مائنڈ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، ان کی لڑائی کی وجہ سے کیا گزر رہی ہوتی ہے. چھوٹی باتیں، یہ ساری مائنڈ کے فساد ہیں جو کہ میڈیا نے پھیلائے ہوئے ہیں، جس کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا ہے. ایک ہلکا سا اینٹی ڈوٹ دینا ہے، کھانے کے لیے نہیں، بتانے کا، جس کی وجہ سے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سننے کی دیر ہے صرف.